عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دو تین فرقہ ہیں اس مذہب میں، مگر تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا ریلیجن، ان کے پاس بھی انسان کو زندگی گزارنے میں جو طریقہ اور جو ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی، ان کا تذکرہ ان کے گرنتھ میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہودی آج کی تاریخ میں سب سے بڑی طاقتور مذہب، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک میتھڈ، ایک سمویدھان، ایک قانون نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہے، ان کے پاس بہت نالج ہے اور بہت شارپ مائنڈیڈ لوگ ہیں، مگر ایک انسان کو 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، اگر باپ ہے تو کیا ذمہ داری ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کا کیا حق ہے، اگر بھائی ہے تو اپنے بہنوں کے کیا حقوق ہیں، اگر پڑوسی ہے تو اس کا کیا حق حقوق ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہودی دھرم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور بھی لے لیجئے، چائنا، کمیونزم، چائنا میں لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہاں کچھ تعداد بدھسٹ کی ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کو ماننے والے 2750 سال پہلے تقریباً یا 2650 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے ہمارے بھارت میں۔ وہ بھگوان اور ایشور ان کو بنا دیا گیا، ان کے ماننے والے وہاں پر ہیں۔ لیکن چائنا میں جو چائنیز لوگ ہیں، وہاں کے اصل جو لوگ ہیں، وہ کسی خدا کو، نبی کو، رسول کو، ایشور کو، پرماتما کو، گاڈ کو، میسنجر کو نہیں مانتے۔ وہ ان کا سب سے بڑا خدا ان کی عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا خدا ہمارا دماغ ہے، ہمارا کامن سینس ہے۔ زندگی کیسے گزاریں گے 24 گھنٹے میں؟ پوچھئے۔ ساری چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں، موبائل سے لے کر ٹوٹل چیزیں، موبائل ہو، کیمراز ہو، موٹر سائیکل بائک کے پارٹس ہوں، کمپیوٹر کے پارٹس ہوں، ٹیکنالوجی کی وینٹیلیٹر بنانے کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہو، ساری چیزیں چائنا میں بناتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ان سے بھی پوچھو کہ چائنا والوں، 24 گھنٹے میں ایک انسان کو بیسک جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی آپشن، کوئی سمویدھان ہے، کوئی طریقہ ہے گزارنے کا؟ وہ کہے گا کہ آئی ایم ہیلپ لیس، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ پوری دنیا میں لے، جین، بودھ، کنفیوشنزم، آشوریو، شنٹو، کسی کے پاس بھی 24 گھنٹہ گزارنے کا طریقہ اور ترتیب نہیں ہے۔ لیکن ہے اگر کسی مذہب کے پاس، اگر کسی جماعت کے پاس، تو وہ صرف مذہب اسلام کے پاس ہے۔ وہ بھی کن کے ذریعے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک
ان کی زندگی کو ایک رول ماڈل ہمارے اور آپ کے لیے بنایا. آپ دیکھ لیجئے، صبح شروع ہوں گے، آپ صبح اٹھیں گے، سب سے پہلے فجر میں، فجر سے پہلے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ سب سے پہلے اذان کے بعد اٹھ کر سنت طریقہ ترتیب کیا ہے، وضو بناتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد کے معمول ہوتا، پھر پوری زندگی ناشتے کے بعد دوپہر تک کیا کرتے، ظہر کی نماز کے بعد کیا کرتے، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے، یہاں تک کہ اگر آپ بیت الخلا جاتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں، جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پوچھے دنیا والوں سے، ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھے کہ آپ تو بڑے طاقتور ہیں محترم، باتھ روم میں کیسے جائیں گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ باتھ روم میں بھی جانے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ آدمی کو زیادہ پریشر آتا ہے تو کود کر چلے جاتے ہیں، دوڑ کر، کوئی طریقہ ترتیب نہیں دیکھتے، بیٹھ جاتے ایسے ہی، ویسٹرن ہو انڈین ہو بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے کر کے فری ہو کے باہر نکلتے ہیں. لیکن جانے کا طریقہ، وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ، دونوں پیر میں سے کس میں زیادہ وزن ڈالیں گے، یہ طریقہ، اور استنجا کرنے کے بعد کیسے نکلنا ہے، ہاتھ دھونا ہے تو کن چیزوں سے دھونا ہے، ٹوائلٹ سے نکلنے کے لیے کون سا پیر پہلے نکالنا ہے، یہ ترتیب کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کسی کے پاس یہ ترتیب ہے، کسی نے یہ ترتیب بتائی، تو وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے پاس نہیں. وہ کہہ گئے تو چھوٹی چیز ہے مولانا. What is need to follow the particular method and to go to washroom? کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی بیت الخلا میں جائیں گے، باتھ روم میں جائیں گے، فریش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی اسٹیپ فالو کرنا ہوگا کیا؟ کوئی ترتیب ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ترتیب نہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب ہے، طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا صاف لفظوں میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک طریقہ ہے. فالو کرو گے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی کامیاب، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کریم کی آیت ہے یہ. مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ انسانی تاریخ میں دنیا اور دین، اس جہان میں بھی اس امت کو کسی نے بچایا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ، اور مرنے کے بعد اس امت کو کوئی بچائے گا تو اس کا بھی نام محمد ابن عبداللہ. دونوں جگہ پر اس قوم کو تباہ ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون لکھتا ہے؟ فرانس کا ایک رائٹر، فرانس کا، مسلم نہیں ہے، اس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب The 100 بک کے اندر لکھتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم اس نبی کی امتی ہیں. اللہ کے نبی جو بولتے وہ کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آرڈر دے دیا، کرسی پر بیٹھ کر اپنے ورکروں کو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور پتہ چلا کہ اپنی زندگی عمل سے بالکل ان کی زندگی خالی ہے، عمل ہے ہی نہیں.
اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یا آرڈر کرتے تو صحابہ کرام کرتے تھے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اپنے آپ کو تاناشاہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو قوم کا سربراہ کہنے کے لیے کہ نہیں میں لیڈر ہوں تمہارا، ہم بول لیں گے جو وہی ہوگا. ہمارے نبی جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں کی ہے، کہی ہے، کر بھی دکھایا ہے. ورنہ یوں ہی نہیں خواہ جملہ بنا کر پیش کر دو، جملے بازی کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ صرف جملے بازی کرتے تھے، اور زمینی سطح پر دیکھو تو بالکل زیرو، عمل کے اعتبار سے بالکل خالی. الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جناب جملے بازی شروع ہو جاتی. یہ کر دیں گے، آسمان سے وہ تارے توڑ لے آئیں گے، وہاں چاند پر تمہارے لیے گھر بنا دیں گے. چاند پر تو گھر بنانا دور کی بات، حضور زمین پر جو ہمارا گھر ہے اسے ہی جی ایس ٹی پی ایس ٹی لگا کر مت برباد کیجیے. خواہ مخواہ کی باتیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اے لوگو، محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے. تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا. اگر تم گھر میں باپ بن گئے تو تمہاری کیا ذمہ داری؟ محمد رسول اللہ کو دیکھو، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیٹی کا سلسلہ آگے نہیں چلا، لیکن چار بیٹیاں تھی، آپ ابا بھی تھے. اگر کوئی سماج کے اندر میں اگر کوئی دوست ہے بنا ہوا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی دوست بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت، بلکہ یہاں تک کہ غلاموں کے بھی دوست ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی. بلال حبشی، مصعب بن عمیر، ابو ہریرہ، کون تھے؟ دوست تھے. آپ علیہ السلام ہر فیلڈ میں، بس شرط یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے. اب کچھ لوگ جناب ایسے ہو گئے، اب نئے طریقے پر سوال کرنے لگے. کیسے کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی بات کو، محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے آئے اور محمد رسول اللہ کی آخری نبی ہونے کو ہم مانتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، جسے ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی کہتے ہیں کہ انتم مہرشی جگت پتی سناش دودمن اٹھیشی وریہ گرنویتا ہے. سنسکرت میں ہے انتم مہرشی کل کی اوتار ادلبو کا میں کم ادلبو کا نکھادکم. آخری سنویدھان ان کو دیا گیا. ان منتر، ان شلوک کے آدھار پر وہ مانتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون، دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نئی چیز لے آتے. مثال کے طور پر یہ موبائل جتنا بھی ہے سب اسکرین ٹچ موبائل. اب آسام بھی ماشاءاللہ ترقی کرنے لگا کہ نوجوان لوگ یوٹیوب چینل بنا کر کے اب ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں. چلیے، وقت کی ضرورت کی وجہ سے یہ بھی ضروری، ورنہ کل کیا کہیں گے آپ کے کہیں آسام کے سی ایم صاحب یہ نہ کہیں کہ مولانا عبداللہ بھڑکا کے گیا، مولانا عبداللہ گالی دے کے گیا. ہم کہیں گے کہ محترم ہم گالی نہیں دیے، بہت سارے ویڈیو والے موجود تھے، یوٹیوب والے، کھول کر دیکھ لیجئے، سب ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیو ملے گا آپ کو ہمارا. ہم کہاں گالی دیا آپ کو؟ اگر وہ کہیں گے کہ ایڈٹ ہو گیا تو ایک نے کیا ہوگا، باقی اور بھی تو تھے، ادھر بھی تو تھے، انہوں نے کہاں ایڈٹ کیا؟ تو زمانے کے اعتبار سے پروگرام کو کور کرنا، میں میرے نظریے میں صرف چونکہ کسی پر بھی الزام ڈال دیتے، خصوصاً ہمارے علماء پہ الزام ڈالا
ہتکڑی ڈالے اندر جاؤ. کیوں تم نے بھڑکایا؟ کہاں بھڑکایا جی؟ تم زور زور سے تقریر کر رہے اس لیے تم نے بھڑکایا. ہم زور سے تقریر کر رہے تو بھڑکائے. اور آپ کے بے لگام کے گھوڑے دلی کے اندر میں الٹے سیدھے بحث اور بکواس کریں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں جناب. بیریکیڈ چلیے خیر، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلے کون سا موبائل چلتا تھا؟ وہ نوکیا کا وہ 26 وہ کلاسک کون سا اتنا موٹا اتنا بڑا ہوتا تھا بٹن والا، یعنی اتنا مضبوط کہ اگر اس میں الٹو گاڑی نکال دیجئے تو ٹوٹتا نہیں تھا وہ موبائل، اتنا مضبوط تھا. کوئی چور اس کے سر پر پھینک کر ماریے تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا، اتنا مضبوط ہوتا تھا پہلے موبائل. اس سے پہلے کون سا طریقہ تھا؟ فون کا تھا، اٹھایا کان میں لگایا ہلو. اس سے پہلے کون سا فون تھا؟ ایک ہاتھ سے کان میں لینے والا اور ایک ہاتھ سے منہ میں لینے والا، ایسے دونوں ہاتھ بزی تب بولتے تھے. زمانہ ترقی کرتا گیا، اب کیا گیا جناب؟ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سما کر دے دی، اسکرین ٹچ آ گیا. اب تو ٹچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کون سا وہ آتا اسی میں بول دیجئے. ایک آدمی بولتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بتاؤ کہ وہ اس کا علاج کیسے ہو. وہ گوگل میں بولتا ہے، اس میں بھی بولنے لگ جاتا. زمانہ ترقی کر گیا. کیا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا پرانا موبائل کا زمانہ گیا، نیا موبائل کا دور آ گیا نا. کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اچھی ہوتی. پہلے کا جتنے بھی نوجوان ہیں فلمیں دیکھتے تھے وہ پرانے گانے سنتے تھے رفیق صاحب کے. اب گانا آ گیا ٹھیں ٹھیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گانا آ گئے، وہی پسند کرنے لگے. شوق بدل گئے. گانا الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے گانا سننے کے میرے نوجوانوں. میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے. تو ہر نئی چیز اچھی لگتی. کل جدید لذیذ، ایک کہاوت، ہر نئی چیز اچھی. تو اب اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ مولانا آپ کے اللہ کے نبی کا طریقہ بھی تو بہت پرانا ہو گیا ہے. 1450 سال ہو گئے نا. 1450 سال پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in مکہ سٹی. آج زمانہ ترقی کا ہے، زمانہ آگے بڑھنے کا ہے. زمانے میں دیکھیں کتنی رفتار. کل مولانا عبداللہ ابیات، کل اس وقت آپ کہاں تھے؟ سیمانچل میں، دیناج پور میں تھے آپ، اتر دیناج پور میں تھے، بنگال اور بہار کے بارڈر میں تھے. آج یہاں پہنچ گئے جناب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں جناب زیادہ سے زیادہ پانی کے جہاز، حد سے حد آپ اونٹ پر سواری کرتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، یا خچر پر گدھے پر سواری کرتے تھے لوگ. اس زمانے میں تیز رفتار اگر چلنا ہو تو لوگ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، سواری کرتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر اس زمانے میں. تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا زمانے نے ترقی کیا، اب ہوائی جہاز میں بیٹھے، باغ ڈوگرا سلی گوڑی سے آپ فوراً 1 گھنٹے سے پہلے آپ کہاں پہنچے؟ گوہاٹی پہنچ گئے. اب گوہاٹی سے میرے خیال سے 35 سے 40 منٹ کے اندر آپ سلچر پہنچ گئے. دنیا نے ترقی کی نا. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر آپ بتائیے مولانا عبداللہ، آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اگر آپ سلچر آنا چاہتے تو آپ آ جاتے، کل سے لے کر یہاں تک نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کس پہ چلتے تھے؟ اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، خچر پر سواری کرتے تھے. تو آپ محمد کے طریقے کے مطابق اگر زندگی آپ آتے تو یہاں نہیں پہنچ پاتے. آپ کو یہاں پہنچتے پہنچتے 1 مہینے لگ جاتے جناب، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ. اب پتا ہے یہ پورا پہاڑی کا علاقہ بیچ میں جو میگھالیہ کا پڑتا ہے. ایک مرتبہ آیا ہوں میں گوہاٹی سے بائی روڈ آیا ہوں، میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں تو پیچھے کلمہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے. ڈرائیور کو کہا تمہیں آگے بیٹھو، ٹھوکو گے تو تم ہی ٹھوکو گے، پہلے میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. یہی سلچر شہر میں پروگرام تھا، 12 بجے رات تک پہنچا تھا، فلائٹ چھوٹ گئی تھی.
تو وہاں سے یہاں پہنچنے میں بائی روڈ جناب 4 بجے چلے تو 12-1 بجے رات میں پہنچے. تو آپ کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مولانا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا زمانہ اب گیا. ہم اللہ کے نبی کو، آپ کے اللہ کے نبی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا زمانہ گیا، ان کا طریقے کا زمانہ گیا. وہ زمانہ 1450 سال پہلے کا تھا یا 100 سال بعد تک چل سکتا ہے. جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسکرین ٹچ موبائل، بول کر کے ساری تفصیل نکال لینا، بیٹھے بیٹھے جہاں بریانی یہاں کھا رہے ہیں اور سیلفی لے کر بریانی کی بھیج دیتے، کہاں؟ وہاں بنگلہ دیش اور کلکتہ، میانمار اور ایران اور توران. بریانی یہاں کھائی، پہنچ گئی وہاں پر چند سیکنڈوں میں. اب بتائیے دنیا ترقی کر گئی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑو، ماڈرن زمانے کے اختیار کرو. جیسے مولانا عبداللہ صاحب، آج آپ نے نہ اونٹ کا سہارا لیا، نہ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، آج آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کس پر آئے؟ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے آئے. تو نبی کے طریقے کے مطابق کہاں آیا؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہاں یار صحیح بول رہا ہے. تو دیکھیے، آپ کا فوراً ذہن، جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے. ارے صحیح بول رہا ہے بندہ. وہ نبی کو بھی اب غلط نہیں کہتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ جڑا ہے، ہمارا بھاونا جڑا ہے محمد رسول اللہ سے. ہم سڑک جام کر دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، پھانسی کا مطالبہ کریں گے. صرف ایک غلط بات کہی تھی نا میڈم شرما نے، میڈم شرما ٹی وی کی دنیا سے غائب ہو گئی. کیوں؟ صرف ایک غلط لفظ بولنے کی وجہ سے. اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب تھوڑا کچھ لاجک. اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد از دا رائٹ پرسن، تمہارا نبی ٹھیک ہے لیکن نبی کا طریقہ پرانا ہے. سپوز دیٹ تم کو یہاں سے کلکتہ جانا ہے تو ٹرین میں جاؤ گے تو 2-3 دن میں پہنچو گے، ہوائی جہاز میں جاؤ گے تو 1.25 گھنٹہ میں پہنچو گے. تمہارے نبی کے مطابق جاؤ گے، طریقے کے مطابق، اونٹ پر بیٹھو، ایسے چلے جاؤ بدرپور ہوتے ہوئے جناب یہ گوہاٹی سے پھر چلے جاؤ کچھ بہار سے پھر ادھر NGP ہوتے ہوئے کشن گنج، پھر مالدہ، پھر فرقہ، پھر رامپور، پھر وہ بردمان، اس کے بعد ہاوڑا، پھر کلکتہ، یوں گھوم کے جانا پڑے گا. اسی لیے دیکھو، اب نبی کا زمانہ نہیں رہا. اب دنیا میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہوائی جہاز پر آ جاؤ. اور جب ہوائی جہاز پر آ گئے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کہاں عمل ہوا؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے نبی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے نبی کا طریقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے کے لیے تھا. اب بدلو اپنے دل و دماغ کو، پرانے خیالات چھوڑو. بہت اچھا سوال کرتے ہیں لوگ. کچھ وقت کے لیے ہم مسلمان، ہم ایمان والے گمراہ بھی ہونے لگتے کہ ہاں یار بالکل یہ میڈیا والا ٹھیک ٹھاک ہی بول رہا، یہ چینل والا پوری ایمانداری سے بات کر رہا، صحیح تو بول رہا ہے. اللہ کے نبی کا زمانہ پورا ہو چکا، اللہ کے نبی کا طریقہ پورا ہو چکا. میرے بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ قیامت تک کیسا بھی ماڈرن کام آ جائے، ماڈرن زمانہ آ جائے، قیامت تک کی بات کر رہا ہوں، نئی سے نئی چیز وجود میں آ جائے، ان کا کہیں نہ کہیں وجود اللہ کے نبی کی زندگی میں یا قرآن کریم میں اشارہ سے یا کام سے یا زبان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کے اندر ضرور اس کی نشانی موجود ہوگی، اس کا عمل باقی ہوگا.
وہ چیزیں پائی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی تو اب وجود میں آ گئی تو محمد ناقص ہو گئے, محمد کی زندگی ناقص ہو گئی. آج لوگ اعتراض کرنے لگے نا کہ مولانا ہوائی جہاز بن گیا تو نبی کے طریقے پر آنچ آنے لگے, نبی کے طریقے پر اعتراض ہونے لگا کہ نہیں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو محمد کا طریقہ چھوٹ رہا. ایک بات یاد رکھو دنیا والوں, تیز رفتار سواری کی وجہ سے محمد رسول اللہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہے؟ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر. ڈومیسٹک ہو, انٹرنیشنل فلائٹ ہو, وستارا ہو کہ اسپائس جیٹ ہو, ایئر انڈیا ہو, گو فرسٹ ہو, انڈیگو ہو, کوئی سی بھی فلائٹ ہو بھارت کی ڈومیسٹک فلائٹ, چاہے بھارت کے اندر اڑنے والی ہو یا بھارت سے باہر دوسرے دیشوں کے اندر ان کا سفر ہوتا, 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر یہ فلائٹ چل سکتے. 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر. یا اگر آپ ٹرین میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں تیز رفتار ٹرین پر بیٹھیں گے تو آپ 70 سے 80 کلومیٹر سفر طے کر سکتے. یا اگر آپ راکٹ پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں جناب زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر سفر طے کریں گے. اس سے زیادہ تیز تو سفر طے نہیں کر سکتے. یا اگر آپ بلٹ ٹرین پر بیٹھ گئے, ہمارے مودی جی کا لایا ہوا چائنا اور جرمنی سے, بھلے ہی وہ بلٹ ٹرین ہمیشہ بھینس سے جا کر ٹکرا جاتی, ابھی تک 2 مرتبہ ٹکرائی, وہ بھینس بیچاری بھینس سے ٹکراتی اور بلٹ ٹرین کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی. بلٹ ٹرین کی رفتار کتنی؟ 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر. اس سے زیادہ تو نہیں ہے. 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر یعنی 60 منٹ میں 350 کلومیٹر دور سفر طے کرتا ہے. تو دنیا والے اترانے لگے, یا دنیا والے چاند پر پہنچ گئے, امریکہ والے, چائنا اور جاپان والے, ہمارے بھارت کے بھی لوگ اترانے لگے we are successful. کیوں؟ we have reached at the moon. ہم آسمان پر چڑھ گئے. کیا نبی کی بات کرتے ہو جی؟ تم کو سفر کرنا ہے تیزی کے ساتھ تو تمہارے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری کا تذکرہ نہیں ہے, تمہارے نبی کی زندگی میں ہوائی جہاز کا تذکرہ نہیں ہے, تمہارے نبی کی زندگی میں بلٹ ٹرین کا تذکرہ نہیں ہے, تمہارے نبی کی زندگی میں چاند پر جانے کے لیے راکٹ کا تذکرہ نہیں ہے, تمہارے نبی کی زندگی میں اسپیس اسٹیشن نہیں ہے, سیٹلائٹ نہیں ہے. اسی لیے محمد کی زندگی چھوڑو, نئے ماڈرن زمانے کو, نئے نئے ایجادات کو تم قبول کرو. یہی کہنا ہے نا ان کا. عبداللہ سالم سیمان چل آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ, آسام کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ کر میں پوری دنیا کے طاقتوں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں. ان کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹے آؤ میدان میں. تم ہوائی جہاز بنا کر اترا رہے ہو, تم بلٹ ٹرین بنا کر, بھلے ہی بھینسیا سے ٹکرانے والے بلٹ ٹرین بنا کر تم اترا رہے ہو, آؤ ہمارے نبی کی تیز رفتار سواری کو دیکھو. تیز رفتار سواری دنیا کہاں تک پہنچی ابھی؟ صرف چاند تک نا, صرف چاند تک. چاند سے آگے نہیں گئے. اگر چاند سے آگے جاتے تو نہ معلوم خوشیوں کی وجہ سے پتہ نہیں ان کے پیٹ سے کیا کیا نکلتا, تصور نہیں کر سکتے آپ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھ کر آپ نے سفر کیا ہے, اس سواری کا اسپیڈ سنا آپ نے؟ نہیں سنا. اللہ کے نبی ابھی تو بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو مانو گے پیچھے رہ جاؤ گے, کلکتہ پہنچتے پہنچتے تم کو مہینوں لگ جائے گا. آؤ دیکھو اللہ کے نبی کا اس براق کا تذکرہ کرو, اس براق کو دیکھو جب اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما ہے. رات کو چھت پھاڑ کر
जिब्राइल अमीन आते हैं, उम्मे हानी के घर से आप अलैहिस्सलाम को बुर्राक पर बिठाया जाता है। और भी प्रोसेस है, बुर्राक पर बैठते चंद सेकंडों में नहीं, 1 सेकंड के 100 हिस्से करो, उनके सवे हिस्से में आप कहां जाते? बैतुल मक़दिस पहुंचते। चंद मोमेंट में बैतुल मक़दिस पहुंचते। बैतुल मक़दिस में आप नमाज पढ़ाते। नमाज पढ़ाने के बाद फिर कहां जाते? बुर्राक पर बैठते, जिब्राइल अमीन साथ होते। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से कहा? पहले आसमान पर। चांद यहां है, यहां आप अलैहिस्सलाम कहां गए? पहले आसमान पर। आज के साइंसदान कहां पहुंचा? नीचे चांद पर पहुंच गए तो उल्टे पाजी घूम रहे वहां पर जाकर मट्टी ला रहे। ये देखो हम मट्टी ले आए, चांद से मट्टी ले आए, कामयाब हो गए। अरे पागल, 1450 साल पहले हमारे नबी तुम्हारे सर के ऊपर जो पहला आसमान है वहां पर भी गए। दरवाजा खोला जाता है, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें आसमान पर जाते हैं। है कोई माय का लाल जो 7वें आसमान तक घूम कर आया? है कोई माय का लाल चाइना, जापान, अमेरिका, लंदन का कोई प्रोफेसर या कोई साइंटिस्ट जो आसमान को छू कर आया, जो बैत मामूर को देख कर आया? बुलेट ट्रेन बनाने वाले, बड़ा गर्व है तुमको, आओ हमारे नबी को देखो। हवाई जहाज पर बैठकर सवारी करने वालों, बड़ा इतराते हो। आज हमारे देश के बड़े लीडर असम में आए हैं, उनके हवाई जहाज को हमने देखा गुवाहाटी एयरपोर्ट में। वो भी हवाई जहाज लैंडिंग होने के बाद यहां पंचर बनाया जाता, वहां हवा दी जाती। वो बुर्राक नबी एक मर्तबा बैठते हैं, उसकी रफ्तार कितनी है? दुनिया की कोई कयामत तो आ सकती है, लेकिन उसकी रफ्तार का मुकाबला कोई माय का लाल नहीं कर सकता। जहां तक आपकी निगाह देख सकती है, वहां तक बुर्राक का पहला कदम पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार सवारी पर हमारे नबी बैठकर आसमान और जमीन, चांद सूरज, जन्नत और जहन्नम, बैत मामूर, सिदरतुल मुंतहा, जहां तक दुनिया वालों तुम सोच नहीं सकते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी देर में? चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में कह लीजिए। जब आप आए थे तो कुंडी हिल रही थी, कुंडी लगा कर गए, और जब आप आए तो कुंडली हिल रही थी। इतने देर में तो जनाब हमारे मोदी जी के हवाई जहाज यहां से वहां तक नहीं हिलने पावे, और अल्लाह के नबी पूरी दुनिया, 7वां आसमान और जमीन, जन्नत और जहन्नम, बैत मामूर, हर जगह के तवाफ करके आ गए। है कि नहीं? बताओ। आओ दुनिया वालों, हवाई जहाज बनाकर इतरा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। हमारे नबी 1 घंटे में, 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में करो तुम बुर्राक का मुकाबला। है कि नहीं है? अब अगर कोई आपसे कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पुराने हो गए जी, मोहम्मद का तरीका पुराना हो गया, आप कहेगा कि पुराना नहीं हुआ है। सारे चाइना, जर्मन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, सारे दिमाग वाले बैठ जाना, बुर्राक की जो पहला कदम है ना, यहां से लेकर यहां तक, उसकी जितनी रफ्तार है ना, उतनी रफ्तार, उतनी तेज रफ्तार सवारी तुम नहीं बना सकते। इसीलिए कहा गया अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिनाश। अश्वमा शुगमा रूहा, बिजली की रफ्तार पर चलने वाली सवारी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में क्या है तुम्हारे लिए? उस्वा है। और फिर बनाया कौन? हवाई जहाज पर तो लोग इतराते हैं ना, इतराते हैं कि नहीं हवाई जहाज हमारा बनाया हुआ। हवाई जहाज को बनाने वाला भी एक कलमा पढ़ने वाला था, एक मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला। मेरे ख्याल से नाम उसका अबू हातिम जफरी। अबू हातिम जफरी तो वो दुनिया का सबसे
ابو حاتم ظفری دنیا کا سب سے بڑا ریاضی داں تھے، میتھمیٹیشین تھے، شاید ابو حذیفہ ظفری ایسے نام کر کے ہے، مسلم تھا، ہوائی جہاز کو وجود میں لا گیا۔ خامخواہ اعتراض نئے نئے طریقے سے۔ اچھا یہ تو قرآن پر اعتراض کیا انہوں نے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی پر اعتراض ہے ان کا۔ ایک اعتراض بہت ہے لیکن ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ کو کوئی بولے تو آپ کہنا بیٹے گدھا خچر اونٹ تو چھوڑو، ہمارے نبی کے براق کی طرح کوئی تیز رفتار سواری بنا کر دکھا دو، قیامت تک چیلنج۔ سارے سائنٹسٹوں سب کے سب ایسے دھرے کے دھرے رہ جائیں، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا مولانا اچھا چلیے یہ تو اللہ کے نبی کا ہے، آپ کا قرآن دیکھیے نا، یہ تو قرآن لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن بھی تو پرانا ہو چکا ہے، قرآن پرانا ہو چکا ہے آپ کا، اسی لیے قرآن کو چھوڑیے، نئی چیز وجود میں لائیے۔ آپ لوگ صرف کلمہ نماز اذان کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگ بھارت میں پیچھے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہاں کہ ہمارے بھارت کے کون، اتنا بڑا میڈیا والا مدرسے میں چلے گئے۔ حضرت قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، یہ تو 1996 کے پروڈکٹ ہیں وہاں کے، میں سن 2011 اور 12 کا پروڈکٹ ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت تبدیلی آئی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ بلڈنگ بہت شاندار ہے ہر مدرسے میں، لیکن یہ ہے مدرسہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہوگا، صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر نہ معلوم کیا کیا بنتے ہوں گے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہمارے علماء ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں یہی سارے گرو گھنٹال ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے استاذ ہیں، جو قوم کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اصل معنی میں گرو ہیں، گرو استاذ ہیں، اور ان کی فضیلت اللہ نے خود اپنی زبان میں بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون؟ علماء۔ گیتا میں بھی بات کہی گئی ہے، آسام کے ہمارے سب سے بڑے لیڈر صاحب، آپ کی گیتا 7ویں ادھیائے کا شلوک میں نے پڑھا بھی خطبے میں، کہا گیا ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو مہمتم آستھتہ سہی اتاتما مامیوا متمام گتم۔ 18واں شلوک شریمد بھگوت گیتا کا، آسام نے پورے بھارت کے جن جن لوگوں کو شک ہے ٹوپی اور داڑھی والوں پر، ٹوپی اور داڑھی والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گرو ہوتے ہیں، ہمارے استاذ ہوتے ہیں، ہمارے معلم ہیں۔ ہم اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے استاذ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر جان ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کی شریعت کا، اس لیے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، حضرت انس نے فرمایا ہے اللہ کے نبی آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کے چلے جانے کے بعد اس زمین پر who will convey the message of Islam, who will spread the message of Islam، کون اسلام کی تبلیغ کرے گا، کون قرآن کے فرمان کو بتائے گا، کون شراب کی برائی کو بیان کرے گا، کون زنا کی روک تھام کرے گا، کون اسلام کا پرچار کرے گا، اسلام کی اچھائی اور سچائی کا پرچار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر میرے نائب آئیں گے، میرے وارث آئیں گے۔ باپ مر جاتا ہے تو پراپرٹی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پراپرٹی کی ذمہ داری نہیں دی۔ نبی کے پاس کون سی دولت تھی؟
علم کی دولت، علم شریعت کی دولت۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وارث علماء کو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے وارث میرے کام کو کریں گے اس زمین پر، یعنی میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر تعلیم کا، تبلیغ کا، عقیدے کا، تسبیح کا، ذکر کا، سارے اچھے کام کون کریں گے؟ علماء کریں گے۔ اسی لیے علماء کو برا مت کہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیم یہی بات کون فرماتے ہیں؟ کرشن جی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے آسام کے بڑے لیڈر صاحب کے پرماتما، ہمارے اس دیش میں ہمارے سناتن نرمی بھائیوں کے آٹھویں خدا کون؟ شری کرشن جی فرماتے، وہ کہتے ہیں ادارا سرو ایوتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اے لوگو، تمہارے سماج میں، تمہارے علاقے میں اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، 1-2 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا سمان کرو۔ اتنی بات کہہ دی، لیکن آگے کہا سرو ایوتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوا متمام گتم۔ لیکن اگر کسی کے اندر، کسی انسان میں میرا گیان ہے، میرا گیان کن کا؟ ایشور کا گیان ہے، تو اس کو رسوا مت کرو، اس کے مدرسے کو بلڈوزر سے مت توڑو، اس کے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کو مت اچھالو، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں مت ڈالو، اس کو جہاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، آتنکواد کے نام پر ان کے کان کے کن پٹی کے نیچے تھپڑ مت مارو۔ آستھتہ سہیوکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اگر تم اس عالم کی، اس گرو جانی کی بے عزتی کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اس کی بے عزتی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر جو علم ہے، جو گیان ہے، اور گیان کی شکل میں خود اس کے اندر ہوتا ہوں۔ کرشن جی کہتے ہیں کہ تم نے اس انسان کی، اس منشیہ کی تم نے رسوائی نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے بے عزت کیا، مجھے۔ آج کل ہوتا کیا؟ مدرسوں میں اتنا بڑا بڑا مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں، مدرسے میں بچوں سے انٹرویو لیتے ہیں۔ اتر پردیش میں بہت ہوا، ہمارے بہار سیمانچل کے ایریا میں ہوا۔ مدرسے میں اصل ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو قرآن اور جو ہماری شریعت ہے اس کا گیان، اس کی نالج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں تو قرآن و شریعت کی تعلیم کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو ہم یہ اس لائن میں پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ٹی وی 9 ورش بھارت والا ایک مدرسے میں پہنچا۔ ہمارے مدرسے والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، عموماً دین دنیا سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں۔ کیوں بھائی؟ دین سے کیا، میڈیا کیا، کیمرہ کیا؟ وہ اچانک جناب اتنا بڑا مائک لے کر پہنچ گیا، کیمرہ لے کر پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا بچہ، اتنا ہی بڑا بچہ ہوگا جو قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ وغیرہ جو سب پڑھایا جاتا قرآن کے لیے، وہی پڑھ رہا تھا۔ اس سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے ABCD جانتے ہو، انگلش جانتے ہو؟ وہ بچہ ڈر گیا۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹے تم بتاؤ دیش کا سب سے پہلا پرائم منسٹر کون؟ بچہ کیا بتائے گا؟ بچہ تو زیرو ہے نا، بھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ بچہ نہیں بتا پایا تو کہا کہ اچھا تمہارا محتمم صاحب کون ہے؟ اب ہمارے جو علماء پہلے زمانے میں ہوتے تھے، دین دنیا سے کچھ نہیں، ان کو قال اللہ قال رسول، اللہ اللہ کے رسول، اس پر زیادہ دھیان دیتے۔ ABCD وویلز کیا ہے، کیپٹل کیا ہے، اسمال کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، سنسکرت میں کیا ہے، کیا لینا دے رہا؟ وہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے قرآن میں کیا لکھا، وہ پڑھنا پڑھانا مشغلہ ہوتا تھا۔ اپنے خانقاہ میں گئے تو بس اللہ اللہ کر رہے، اللہ کے یاد میں مست ہیں، تزکیہ نفس میں لگے ہوئے، دنیا سے تو کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن جب ضرورت پڑی تھی انگریز سے لڑنے کے لیے تو یہی لوگ آگے تھے۔ یاد رکھنا، آج تم بڑے بڑے
कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये अल्लाह वाले देखो, ये कुरान वाले देखो, यही कुरान वाले हैं, यही अल्लाह वाले जिसका पूरी दुनिया पर एहसान है आज भी, आजादी की वजह से नहीं, इसमें तो है ही। इससे पहले भी मैं अभी आपके सामने वो तारीख पेश करूंगा। तो पता है, अब वो मोहतमिम साहब के पास जैसे माइक लेके पहुंचे, मोहतमिम साहब भी बेचारे थोड़े होपलेस हो गए। उन्होंने अरे पता नहीं क्या आ गया मेरे सामने में, इतना बड़ा काला काला माइक कैमरा देखकर डर गए। उनसे पूछा कि आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस पढ़ाते, मैथ पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलसफा पढ़ाते हैं। अब वो मोहतमिम साहब बेचारे, उन्होंने सोचा कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेचारे सीधे साधे जो कुछ भी याद था वो भी भूल गए। उन्होंने कहा कि यहां बस हम कुरान पढ़ाते हैं। उनको मौका मिल गया। अच्छा ये बताइए, भारत के अंदर में संविधान सबसे पहले कब कबूल किया गया? संविधान कब कबूल किया गया? अरे बाप, ये तो थोड़ा हार्ड सवाल है। संविधान भारत में जो हमारा बना, संविधान बनकर जो कबूल हुआ संसद में 26 जनवरी 1950 को तो इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरे देश के अंदर में लागू हुआ है। उसी दिन को 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन एक साल पहले 26 नवंबर 1949 को यह कबूल किया गया था। अब इतना हार्ड सवाल पूछ लिया उससे, अब बताइए जो जिस फील्ड का होगा उसी फील्ड का जवाब देगा ना। अब मौलाना साहब से पूछते कि जरा बताइए अलिफ का मखरज क्या, वो फौरन बताते जो पे दहन। बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ता कहां से निकलता है वो भी बताते हमारे उलामा, क्योंकि वो उस फील्ड के मालिक है। लेकिन अब ये ईरान तुरान की पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तारीख पूछ रहे हैं, वो बेचारे हमारे आलिम दीन कहां से बताएंगे? पहले जमाने के सीधे साधे मोहतमिम साहब अब उसी रील को चला दिया। क्या कहा? ये देखिए मौलाना साहब हैं, ये फला मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, इनको देश का संविधान कब एक्सेप्ट किया गया, कब अडॉप्ट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये इनको नहीं मालूम। ये देखिए इनका बच्चा है, ये बोलता है कि हम अपने मदरसे में पढ़ते हैं। इनको देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। हमारा देश का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, बच्चे को मालूम नहीं है। आखिर क्या होता है इन मदरसों में, आखिर क्या होता है इन मकातिब में, ये उलमा क्या करते हैं बैठकर? ये सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, ये बच्चों को जिहादी बनाते हैं, ये बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। ये अलग से जोड़ रहे हैं, देखिए सारे के सारे अलग से जोड़ रहे हैं कि कुरान पढ़ाकर आतंकवादी बनाते हैं, कुरान पढ़ाकर जिहादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर उग्रवादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर तालिबानी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर मुजाहिदीन बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर बच्चों को आईएस में, दाइश में भर्ती कराते। ये सारे इल्जामात लगा दिए, सिर्फ किस वजह से? वो बच्चा नहीं जवाब दे पाया और वो मोहतमिम साहब उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कुरान पर एतराज कर दिया। मैं जवाब देता हूं, उलमा ने किताबों में लिखा है, तहकीक है, टीवी 9 वर्ष भारत वालों, भारत के तमाम मीडिया वालों को ये तारीख अब्दुल्ला सालिम बताता है। लिख लो अपनी किताबों में, कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनता है, कुरान पढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है। उठाओ तारीख 1923 में बर्तानिया के अंदर, लंदन के अंदर 1923 में एक बहुत बड़ी सेमिनार और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती। उस कॉन्फ्रेंस में तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। 1923 में डॉक्टरों का सबसे बड़ा इमाम, डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना गया, वो कुरान पढ़ने वाला था, वो मदरसे का तालिब इल्म था। उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी था। अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी कौन? डॉक्टरों का इमाम, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। मीडिया वाले, टीवी 9 वर्ष भारत वाले, तुम बोलते हैं कि कुरान पढ़कर जिहादी बनता है, डॉक्टरों का इमाम बना कुरान पढ़कर। उठाओ आज ये लंदन यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूछो
اپنی واہواہی کے لیے رپورٹ نہیں پیش کر رہا. میری عادت ہے جب تک کوئی بات مکمل مضبوطی کے ساتھ تحقیق نہیں ہو جاتی تو آپ کا یہ بھائی عبداللہ سالم اپنی زبان پر نہیں لاتا. یہ القانون کتاب لکھنے والا 10 لاکھ الفاظ ہے اس کتاب میں. اس کتاب میں ٹاپک کیا ہے پتا ہے؟ ٹاپک عنوان کیا ہے؟ اس کتاب میں مٹیریل کیا ہے؟ تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن. دوائی کیسے بناتے ہیں, دوائی کیسے استعمال کرتے ہیں, دوائی کا کیسے استعمال ہونا چاہیے کس بیماری پر. اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی MD ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی سرجن نہیں بن سکتا. اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ TV 9 ورش بھارت والوں, تم بولتے ہو کہ قرآن پڑھ کر جہادی پیدا ہوتا, قرآن پڑھ کر طالبانی پیدا ہوتا. القانون کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن, اس کا نام شیخ حسین ابن علی سیرہ. جا کر پوچھو لندن کے اندر میں, قرآن پڑھ کر ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے, قرآن پڑھ کر سرجن پیدا ہوتا ہے. موتیا بن ہو جائے آنکھ میں, you are not able to look anything in the world. دنیا میں آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے, آپ کی آنکھوں میں موتیا بن ہو جائے. اس موتیا بن کے علاج کرنے والا کون؟ یہی قرآن کریم پڑھ کر ایک ڈاکٹر بنا جس کا نام ابو القاسم عمار موصلی, جو موتیا بن کا سب سے پہلا سرجن بنا. جناب, آپ کے اندر اگر چیچک کی بیماری ہو جائے, چیچک کی بیماری کا علاج کس نے نکالا؟ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے. آپریشن چیر پھاڑ کر ہمارے بہار کے پورو CM صاحب پیٹ ان کا پھاڑا گیا, کڈنی ٹرانسپلانٹ چینج ہوا. کن کے طریقے پر, کن کے طریقے پر؟ پوچھو میڈیا والے, یہ آپریشن کا طریقہ کن کا؟ تمہارے نانا کا نہیں. یہ آپریشن کا طریقہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ ابو القاسم الزہراوی کا لانچ کیا ہوا ہے, جو دنیا کا سب سے پہلے آپریشن کا سرجن نکلا تھا وہ. تو یہ ہے قرآن پڑھنے والے, یہ ہے مدرسے میں پڑھنے والے. اس کو چھوڑیے جناب. آیورویدک دوائی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, جڑی بوٹی والی دوائی کون لانچ کیا؟ پتنجلی والا, یہ 1.5 آنکھ والے بابا نہیں. کون لانچ کیا آیورویدک دوائی؟ 500 دوائی کی کھوج کرنے والا, 500 دوائی کی کھوج کر کر ایک کتاب لکھنے والا. اس کتاب کا نام ہے کتاب الادویہ. اس کتاب میں آیورویدک دوائی کی کھوج کر کے آیورویدک نام دینا. آج کی تاریخ میں تو آرگینک انڈیا نام آ گیا, آرگینک انآرگینک, لیکن یہ آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا بھی کون؟ قرآن پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم جس کا نام ابو بکر البغدادی. بتائیے, یہ ہے کون؟ قرآن پڑھنے والا. اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے جہادی ہوتے ہیں, قرآن پڑھنے والے آتنکواد ہوتے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں لائی جاتی. خام مدرسہ, کہیں عالی شان مدرسے دیکھیں, دارالعلوم دیوبند میں وہ لائبریری بن رہی, وہ شیخ الہند لائبریری, اب پہنچ گئے سب کے سب. جب پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو رہا, اس کے اوپر ایئرپورٹ بنایا جا رہا. ارے بھائی, اتنی سی لائبریری ہے, ایئرپورٹ کیسے بنائے گا وہ؟ ہیلی پیڈ یعنی ہیلی کاپٹر اترنے کی بھی انتظام کر رہے. یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی تھا اس دیش کو آزاد کرنا 1866 میں. یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جس سے پڑھ کر نکلنے والے طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, جو بھارت کے اندر ٹاپ نمبر کی یونیورسٹی آتی. یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس سے پڑھ کر نکلنے والا شیخ الاسلام پیدا ہوتے ہیں. 4 سال تک مالٹا کے قید میں رہ کر انگریز سے اپنے دیش کو لڑانے کے لیے محنت اور جہد مسلسل کرتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والا, یہ قرآن پڑھنے والا. میرے بھائیوں, ایک بات میں اور بتاؤں آپ لوگوں, خدا کے واسطے ڈریے مت.
अपनी शनाख्त के साथ रहिए। भारत के अंदर आपको अधिकार मिला है। ऐसा नहीं कि आप आसाम के हैं और आप टोपी दाढ़ी वाले हैं तो आपकी कोई कदर कीमत नहीं। डायरेक्ट कहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी अहमियत, जितनी कीमत आसाम के सीएम की है, उतनी ही कीमत आपके इस बस्ती की सबसे गरीब आदमी की भी है। कौन कहता है? भारत के संविधान का दफा नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये मत समझना कि मौलाना है, नहीं जानता होगा, सिर्फ कुरान पढ़ना जानता होगा। मीडिया वाले तुम्हें गलत फहमी है। जो 3,22,000 अल्फाज को अपने सीने में महफूज कर सकता है तो भारत के टोटल संविधान को भी याद कर सकता है और दुनिया की संस्कृत लैंग्वेज को भी तुम्हें पढ़कर समझा सकता है। और अंग्रेजी क्या? अंग्रेजी समझते हैं कि अंग्रेजी हमारे मदरसे में